لوگوں میں یہ جو بات مشہور ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتے، یہ بھی قطعی طور پر غلط ہے۔ اس کی دلیل نبی کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ سب سے محفوظ رکھو۔ اس کے خلاف کوئی ایسی صحیح روایات موجود نہیں جس میں ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھنے کی ممانعت آئی ہو۔ واضح رہے کہ مرد کے لیے اپنی بیوی سے ہر حالت اور ہر صورت اور ہر شکل اور ہر کیفیت میں لطف اندوز ہونا جائز ہے، نیز جس وقت دن ہو یا رات ہو، چاہے جس وقت میں چاہے ہم بستری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ اس آیات کے وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے سے آؤ اور پیچھے سے آؤ، لیکن پاخانے کے راستے سے بچو۔ البتہ حیض اور نفاس کی حالت میں یا پچھلی شرمگاہ کے راستے سے لذت اٹھانا حرام ہے۔ صرف وہی راستہ استعمال کرنا جائز ہے اور درست ہے جس سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، جو در حقیقت کھیتی کی جگہ ہے۔ نبی کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی حیض والی عورت سے جماع کیا یا کسی عورت کے پاخانے والے راستے سے جماع کیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا کفر کیا۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ توبہ صرف زبان سے توبہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی شرطوں کو پورا کیا جائے، یعنی وہ عمل جس سے توبہ کیا جا رہا ہے اسے فوری طور پر قطعاً ترک کر دے، اس پر نادم شرمندہ ہو اور آئندہ کے لیے یہ پختہ عزم کرے کہ اسے یہ حرکت کبھی نہیں دہرانی چاہیے۔